بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن وہ بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر کہتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور ان سب کو ان کی من پسند چیز دے دیتا ہے۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ کیسے میرے بغیر یہ اللہ کا کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہیوں نے شہزادی کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ پھر شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی، پھر جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی 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 پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں پانی کا گڑھا پڑا ہوتا ہے۔ شہزادی گلاس لیتی ہے اور پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اس بوڑھے کو سارا ماجرا بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کا بولتا ہے اور بولتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گڑھا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھونپڑی میں اکیلی صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا دودھ اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو وہ یہ دودھ پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت نایاب اور قیمتی لگتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ پھر شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات اور زیورات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس نے وہ دودھ پی لیا اور خوش ہو کر یہ لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ آج پھر شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح دیکھتی ہے تو پھر ایک لال موجود ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور ایسے ہی شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ اس دن بوڑھا ضعیف بھی واپس آ جاتا ہے۔ شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور ساتھ لیتے آنا۔
باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگے۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا لیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روزی بھی چلتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی کرتے کرتے بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی تو دیکھوں کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ان سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ سپاہی بادشاہ کو جا کر یہ پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب ڈال کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر رنگ کے کھانے کے ساتھ ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت خوبصورت تھی اور شہزادی کا یہ انداز باقی تمام شہزادیوں کو بہت ہی حیران کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی کو کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ شہزادیاں وہاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہیں، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور کتنا تیار ہوں گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اسے جنگل کے جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے۔ جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تو انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سن کر شہزادی بولتی ہے کہ نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں۔ میں یہ کہتی تھی نا کہ میں اپنے اللہ کا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ میں اپنے اللہ کا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا ہی پہنتی ہوں۔ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنے تمام حال بیان کرتی ہے کہ کیسے اس مقام تک آئی، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ سن کر تمام شہزادیاں دل ہی دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ دوستو، ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے یہ کہانی پہلے سنی ہے یا نہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ میں ملوں گی آپ سے اسی طرح کی پیاری اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔